بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا درس سجدہ سوا کے بیان میں ہے۔ تو دیکھیے بھائی، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پہلے انشاءاللہ سجدہ سوا کی تعریف کریں گے کہ سجدہ سوا کہتے کسے ہیں۔ دوسری بات، سجدہ سوا کی کیفیت بیان کریں گے کہ سجدہ سوا کس طرح کی جاتی ہے۔ اور تیسری بات، سجدہ سوا کن صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ تین باتیں کر لیں گے سجدہ سوا کے بیان میں۔ پہلی بات، سجدہ سوا کسے کہتے ہیں؟ وہ سجدے جو نماز میں کسی کمی یا زیادتی کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں اسے سجدہ سوا کہتے ہیں۔ اب دوسری بات، سجدہ سوا کی کیفیت کیا ہے، مطلب سجدہ سوا کس طرح کی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے سے کوئی کمی یا زیادتی نماز میں ہو جاتی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد، مطلب جو آخری رکعت میں اتحیہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور عبدہ و رسولہ پر سلام پھیر لے۔ اگر عبدہ و رسولہ پہ سلام نہیں پھیرا، کنادہ بنار پر پھیرا، دونوں میں صورت میں ٹھیک ہے۔ بس عبدہ و رسولہ پہ پڑھے سلام پھیرے اور ایک طرف سلام پھیرے اور اس کے بعد دو سجدے کر لے۔ دو سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیہ شروع سے پڑھ لے، آخر تک کنادہ بنار پر سلام پھیر لے۔ اب یہاں پر دو باتیں، دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ دونوں طرف سلام پھیر کے پھر بھی سجدہ سوا کر لے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ امام ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر سجدہ سوا کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے مقتدیوں میں سے کسی کو جلدی ہو، وہ دونوں طرف سلام پھیر کے کوئی مقتدی اٹھ جائے تو اس کا تو نماز، جب وہ اس کا سینہ پھر جائے گا قبلے کی طرف سے تو اس کا تو نماز ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے امام اگر کوئی ہے تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر سجدہ سوا کر لے۔ اچھا، تیسری بات، سجدہ سوا کن صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ تو دیکھیے بھائی، سجدہ سوا کی جو وجوب کی صورت ہے وہ واجب کی کمی یا زیادتی ہونے میں ہے۔ کسی سے واجب میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے تو سجدہ سوا واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سے فرض رہ جائے، کوئی فرض رہ جائے تو وہ سجدہ سوا کر لے، نہیں ہے۔ فرائض کی کمی پورا کرنے کے لیے سجدہ سوا نہیں کیا جاتا۔ اکثر لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت مرتبہ سنا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے کہ وضو نہیں تھا، ایسے ہی کھڑا ہوا تھا، اس لیے سجدہ سوا کر لیا، یا وضو ٹوٹ گیا تھا اسی وجہ سے سجدہ سوا کیا۔ یہ ڈرامے ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیے، سجدہ سوا 6 صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ تکرار واجب۔ تکرار واجب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واجب ہے نماز میں، آپ نے اس کو 2 مرتبہ کر لیا۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے، اور ابھی کسی نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ پڑھ لیا پھر سے شروع ہو گیا، دوسری مرتبہ پھر پڑھ لیا، تو اس میں تکرار واجب آ گیا، تو اس سے سجدہ سوا واجب ہو جائے گا۔ جو مذکورہ صورت ہے اسی کی ترتیب کے مطابق سجدہ سوا کر لے گا۔ دوسری صورت ترک واجب، کسی نے واجب چھوڑ دی، مثلا سورہ فاتحہ واجب ہے پڑھنا، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ مطلق قرات، دیکھو مطلق قرات یہ فرض ہے، اگر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا سیدھا رکوع کے لیے گیا تو اس کا تو بالکل نماز ہی گیا۔ لیکن اگر کسی نے مثلا سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، یا فرض کے پہلے 2 رکعت یا سنت نوافل تھے ان میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، صرف ایک سورت پڑھ لی اور رکوع کر لیا، یا سورہ فاتحہ پڑھا، سورت نہیں ملائی اب ساتھ میں اور رکوع میں گیا، تو اس سے ترک واجب ہوا ہے، مطلب اس سے واجب رہ چکا ہے، تو ابھی اس پر سجدہ سوا واجب ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے تبدیل واجب۔ آپ نے ایک واجب کو دوسری واجب کے ساتھ تبدیل کیا، اس کی صورت کیسی بنے گی؟ مثلا کوئی اتحیہ کے لیے بیٹھا،
تحیہ کے لیے بیٹھا ہے ابھی وہ اس نے الحمد شروع کیا، تحیہ کی جگہ اس نے الحمد پڑھا، یا کسی نے بیٹھنا تھا تحیہ کے لیے اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، چلو یہ تو تاخیر میں آتا ہے۔ تبدیل میں یہی صورت بنتی ہے کہ مثلاً تحیہ کے لیے بیٹھا ہے، اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھا، یا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس نے یہاں پر تحیہ پڑھ لیا، تو اس صورت میں سجدہ سہوا واجب ہو جائے گا۔ چوتھی صورت تاخیر واجب۔ تاخیر واجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی واجب میں تاخیر کر لی، مثلاً آپ دوسری رکعت کی جب آپ نے سجدے کر لیے تو واجب ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور تشہد پڑھ لیجئے، لیکن آپ نے اس میں تاخیر کر لی اور آپ سیدھا اٹھ گئے، الحمد شروع کیا، تو اس صورت میں آپ پر سجدہ سہوا واجب ہو جائے گا، آپ نے واجب میں تاخیر کر لی۔ یا اس طرح دعائے قنوت پڑھنی ہے اور آپ سیدھا گئے رکوع میں، اسی طرح۔ لیکن دیکھیے تاخیر واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے رکن میں چلے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلاً کوئی رکوع سے اٹھے اور تھوڑا انتظار کر کے، بلکہ انتظار نہیں کرتے، وہ بس تھوڑا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو تھوڑا کڑے رہ کر پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے تاخیر واجب ہوگا، نہیں، اس سے تاخیر واجب نہیں ہوتا، یہ خشوع خضوع ہوتا ہے، اس سے سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایک واجب کی جگہ کسی دوسری واجب کو ادا کر لیتے ہیں یا کسی دوسری فرض کو ادا کر لیتے ہیں، تو واجب میں تاخیر آ جاتی ہے، اسی وجہ سے پھر سجدہ سہوا واجب ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر تکرار فرض۔ ایک فرض کو آپ نے مکرر ادا کیا، 2 مرتبہ ادا کیا، مثلاً اس کی صورت اس طرح بنے گی کہ کسی نے رکوع 2 مرتبہ کر لیا، تو اس پر سجدہ سہوا واجب ہو جائے گا۔ اب رکوع کوئی کس طرح 2 مرتبہ کرے گا، یہ صورت میرے ساتھ ایک مرتبہ پیش ہوئی تھی، وہ اس طرح کہ میں نے تراویح پڑھائی، اس کے بعد وتر پڑھا رہا تھا، وتر میں نے دعائے قنوت میں جانے کی بجائے میں رکوع میں گیا، پچھلے سے 5-6 بندوں نے اللہ اکبر کہا تو میں اٹھ گیا اور پھر دعائے قنوت پڑھ لا اور پھر اس کے بعد رکوع کر لیا، پھر آخر میں سجدہ سہوا کر لیا۔ اچھا، چھٹی صورت یہ ہے کہ مقرر فرائض کی ترتیب میں کوتاہی۔ مثلاً مقرر فرائض کیا ہے؟ سجدے ہیں، سجدے 2 ہے، مقرر مطلب 2 سجدے ہیں، اس کی ترتیب میں کسی نے کوتاہی کر لی، مثلاً پہلے رکعت میں 1 سجدہ کر لیا اور دوسری میں بھول گیا اور اٹھ گیا، اور دوسری میں یاد آ گیا 3 کر لی، تو اس کے پر سجدہ سہوا واجب ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیے آخری اور ضروری بات کہ دیکھو اس کا نام ہے سجدہ سہوا، یہ چیزیں، یہ تکرار واجب، ترک واجب، تبدیل واجب، تاخیر واجب، تکرار فرض یا مقرر فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، یہ چیزیں آپ سے سہون ہوئی ہو، بھول کر ہوئی ہو، اگر آپ نے زبردستی اس طرح کر لیا، جان بوجھ کر اس طرح کر لیا، تو پھر سجدہ سہوا سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ کا نماز ٹوٹ گیا۔ یہ چیزیں تب ہوگی جب آپ کسی بھولنے کی وجہ سے سہون آپ اس طرح سے کچھ کر لیں، تو تب سجدہ سہوا واجب ہو جائے گا۔ اس طرح سے کسی پر سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا کہ وہ بس خواہ کر لے، اس طرح نہیں، تو پھر سجدہ سہوا واجب نہیں ہوگا، بلکہ پھر نماز ہی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔